أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. آگے حدیث پڑھی. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو شوق ہو، ارادہ ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی وصیت دیکھے، ایسی وصیت جس پر آپ کی مہر لگی ہو، التی علیہا خاتمہ، آپ کی مہر لگی ہوئی وصیت، یعنی جس کو آپ نے باقاعدہ لکھوایا ہو اور پھر اس کو بند کر کے اپنی مہر لگا دی. اگر کسی کو شوق ہو اس وصیت کو دیکھنے کا تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ لو. سورہ انعام کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے گزری کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کیا حرام کیا. یہ ان کے ایک بیان کا اسلوب ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ وصیت نہیں فرمائی. صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی اہم باتیں ہیں، اتنے اہم امور ہیں کہ گویا پیارے پیغمبر کی یہ ایک ایسی وصیت ہے جو آپ نے کی اور لکھوائی اور مہر لگا کر اسے بند کر دیا. یہ ان امور کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اتنے ہی اہم امور ہیں. ویسے اس قول کی سند میں ضعف ہے. آگے حدیث پڑھی. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. جزاک اللہ خیرہ. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، جس کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں: کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی تواضع، امام الانبیاء اور سید ولد آدم، اور یہ آپ کی تواضع کے گدھے پر کبھی کبھی سواری کیا کرتے تھے. اور پیچھے معاذ بن جبل سوار تھے، پیچھے ان کو بٹھایا ہوا تھا اور سفر جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو علم دینا چاہا، یہ ان کی فضیلت ہے. آپ نے ان کو علم دینا چاہا کہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہے اور وقت جو ہے وہ سفر میں اس طرح گزر رہا ہے، کچھ علم کی باتیں ہو جائیں. اور بڑا پیارا علم دیا. آپ کا ہر علم پیارا ہے، مگر یہ علم چونکہ عقیدے سے متعلق ہے اور اس میں توحید کی بات ہے اور توحید کی عظمت اور فضیلت ہے، یہ علم انتہائی مبارک ہے. جنت کی سبیل ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. یہ آپ سنیے: اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر جو خالق اور مالک ہے. یعنی صاحب کتاب شیخ الاسلام نے اسی سے کتاب کا نام رکھا، کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید. کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بڑی عظیم اور عجیب بات. کیا جانتے ہو؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. یعنی دو باتیں ہیں، اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق عز و جل. جانتے ہو؟ اب دیکھیں، حق ایک واجب چیز کا نام. میرا آپ پر حق ہے
مانا وہ کام کرنا آپ پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے جس کو ماننا اور پورا کرنا بندوں پر واجب ہے؟ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جس کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے؟ یہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے. کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کر سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرا تجھ پر یہ حق ہے؟ نہیں. وہ قادر مطلق بے پرواہ ذات، وہ کسی کے حق کے ساتھ مقید نہیں ہے. پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق؟ یہ حق کسی بندے نے نہیں مقرر کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے یہ حق اپنے اوپر لیا. دیکھو توحید کی عظمت. اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں. وہ قادر مطلق ہے، ذات بے پرواہ ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ یہ حق کسی انسان نے اللہ پر نہیں رکھا. اللہ نے اس مسئلے کی عظمت کی وجہ سے ایک حق خود اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے اپنے اوپر قائم کر لیا. تو معاذ نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اس کا کیا معنی ہے؟ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیجیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کب؟ جب رسول اللہ سامنے موجود ہے. اب آپ موجود نہیں، اپنا وقت پورا کر کے جا چکے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ و رسول عالم. اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھو کہ امور کی دو قسمیں، ایک امر شرعی اور ایک امر قدری. امر شرعی شریعت کے فیصلے. اللہ تعالیٰ نے شرعی امور سے پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کیا ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہو، اس قسم کا سوال آ جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. رسول کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی امور سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا. لیکن اگر امر قدری ہو، مثلا یہ پوچھا جائے کہ آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سال بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ و رسول عالم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. یہاں صرف کیا کہا جائے گا؟ اللہ عالم، صرف اللہ جانتا اور کوئی نہیں. امر قدری میں امر شرعی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے، مگر امر قدری کی پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی. اب چونکہ پیغمبر علیہ السلام فوت ہو چکے، اب امر شرعی میں بھی اللہ و رسول عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ کے بعد کیا ہوگا، دنیا کیا تبدیلیاں پیدا کرے گی، اس کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں بنائی، آپ کو کوئی علم نہیں. تو پھر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے مگر پیغمبر علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص ہے. اور امور کی دو قسمیں، امور شرعیہ میں کہا جا سکتا ہے، امور قدریہ میں نہیں کہا جا سکتا. اب یہ سوال کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. دیکھیں کتنی اہم بات اس بات اور نفی کی، ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کرتے رہیں. یہ بات کافی نہیں، یہ ساتھ کہنا ہے ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ ان یعبدوہ اثبات ہے، لا یشرکوا نفی ہے. عقیدہ توحید پورا کا پورا اثباتاً و نفیاً. صرف اثبات ہو کافی نہیں، صرف نفی ہو کافی نہیں. توحید میں ضروری ہے اثبات اور نفی دونوں ساتھ ساتھ. اب بندوں کا حق کیا ہے؟ حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے جو کسی بندے نے مقرر نہیں کیا، بلکہ توحید کی عظمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے وہ حق اپنے ذمہ لے لی کہ بندے اگر اس حق کو پورا کرتے رہیں گے، صرف میری عبادت کریں گے، اس عبادت میں اس کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پھر بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ایسے بندوں کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا. جہنم کے عذاب سے سلامتی. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے. جو بندے اس حق کو پورا کریں گے اور پوری زندگی نفیاً و اثباتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نقطے پر قائم رہیں گے تو ایسے بندوں کو میں عذاب نہیں دوں گا. اگر گناہ ہو گئے ان کی سزا مل سکتی. جنت کے داخلے کی دو قسمیں، ایسے بندے جنتی ہیں
اور جنتی ہونے کی دو قسمیں، ایک ہے جنت کا داخلہ کامل اور ایک ہے ناقص۔ جنت کا کامل داخلہ یہ ہے کسی بندے کو ابتداءً جنت میں داخل کر دیا جائے کسی سزا کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل فرما دے۔ اور ناقص داخلہ کیا ہے؟ کسی بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، کتنی جتنی اللہ چاہے، اور وہ سزا جب پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں منتقل کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ اب وہ بندے بالکل جنتی ہیں کسی عیب اور نقص کے بغیر، مگر ان کا داخلہ ناقص ہے، ابتداء داخل نہیں ہوئے۔ تو جو بندے نقطۂ توحید پر قائم ہیں، نفیاً و اثباتاً، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر معصیتیں سرزد ہوئیں تو وہ تحت المشیہ ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے دے گا، مگر توحید کی برکت سے بالآخر انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور چاہے گا تو ان کو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ قلت یا رسول اللہ، معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت دے دو، جا کے خبر دے دو؟ فرمایا کہ لا تبشروا فیتکلوا، نہیں، ان کو بشارت نہ دو، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ ہاں، جب عقیدے پختہ ہو جائیں گے اور جب عمل کا استحکام آ جائے گا اور شریعت کے رموز کو پہچان لیں گے تو پھر یہ بات عام ہو جائے گی، مگر فی الحال نہیں، ان کو عمل کرنے دو، نیکیاں کرنے دو۔ ایسا نہ اس فرمان کو سن کر عمل چھوڑ دیں۔ لوگ دین اسلام میں آ رہے تھے، کوئی پرانے تھے کوئی نئے تھے، تو بعض اوقات نئے لوگوں کے فہم میں کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنا کافی، ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پھر اپنے تک محدود رکھا، چھپائے رکھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اخبر ابھی معاذ عند موت تأثم، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت آیا اور یہ جلدی فوت ہو گئے تھے، ان کی عمر تھی 38 سال، 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر علم سے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے علم۔ اللہ کے نبی نے بڑا ان کو علم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار کیسے کیا؟ علم نافع دے کر، بڑا علم دیا، بڑا علم دیا۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام کہتے تھے کہ ان معاذ یأتی یوم القیامہ امام العلماء رتقا، کہ معاذ قیامت کے دن آئیں گے کس طرح؟ میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرتے ہوئے، سارے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے اور معاذ سب سے آگے ہوں گے، رتقا تا حد نگاہ، اتنے دور ہوں گے، اتنے فاصلے پر ہوں گے، سب سے علماء سے آگے ہوں گے، پیچھے سارے علماء محدثین اور معاذ آگے یہ ان کا شرف ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ کتمان علم کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کتم علما الجم یوم القیامہ بلجام من النار، کہ جو شخص اس کے پاس کوئی علم ہو اس کو چھپا لے تو اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام کیوں؟ کہ اس زبان کو چلنا چاہیے تھا علم بیان کرنے کے لیے، زبان بند رہی، خاموش رہی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی زبان پر جہنم کی لگام ڈال دی جائے گی، اس زبان کو سزا دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کا سچا داعی بنا دے۔ بحمدللہ یہ پہلا باب ختم ہو گیا، اس میں قدر تفصیل تھی کہ کچھ قواعد ایسے ابتدائی باتیں جو ہم نے بیان کر دی، تو آگے انشاءاللہ اختصار سے کام لیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ